Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to this webinar on cybercrimes and digital rights in Pakistan, which is being broadcasted as part of the Digital Education and Legal Awareness Program of the Youth General Assembly Legal Forum. I'm absolutely honored to have with me two leading names when it comes to cybercrime in our legal fraternity, Mr. Zain Ali Qureshi and Barrister Jannat Ali Kalyar. Thank you so much to both our panelists for their time and joining us. I would like to start the session with the first question for Sir Zain. Sir, when we hear the term cybercrime, usually what we understand is that it is going to be crimes related to social media. This is the general public understanding, but I'm sure there's a lot more to it. So if you could reflect on what exactly and what actually counts as part of cybercrime. Sir, unfortunately, we can't hear you. Uh, so maybe you could reconnect and we could move to Ambassador Janet. So, madam, if you could just start the discussion by reflecting upon the various kinds of cybercrimes. Sure. Thank you very much for inviting me to your platform once again. It's always a pleasure to be here. In relation to what cybercrime is, so the definition that we have in the Prevention of Electronic Crimes Act, which is the Pakistan cybercrime law, is very sort of wide. So if any offense is committed through the use of an information system, that constitutes a cybercrime. And we do have a wide range of cybercrimes in our cybercrime law. It's very different to a lot of other countries because their laws are quite, they're more focused, and they focus on the hacking part of cyber crimes. But we do have a wide range of offenses, like I said, ranging from hate speech. So a lot of offenses, they criminalize speech, particularly political speech. Uh, we have cyber terrorism, of electric fraud and electric forgery. And then we have, so under the cybercrime law, we do have an investigation agency, obviously, that is called the Federal Investigation Agency, which is the FIA. At the same time, we have another authority, which is the PTA, which basically regulates what goes online. It's the content regulation body. So these are the two relevant bodies under our cyber sort of legal regime, very different to what. So, for instance, India has this entire IT Act, and it focuses primarily on internet hacking and electronic fraud and forgery, as opposed to the kind of offenses that we have. So it really, so the definition of cybercrime really varies. But if you look at the Budapest Cybercrime Convention, they have a lot of so they have a lot of requirements that the countries or signatories need to meet in order to sort of in order to become signatories, because otherwise, for instance, Pakistan is one of those countries that is obviously not a party to the Budapest Cybercrime Convention, and I don't think they will be allowed to do so because of the kind of very draconian sections of the law that we have. And a very important section that I don't think really belongs in a cybercrime legislation is the online defamation section, which I would like to talk about in a little more detail later on, because we've had a recent decision of the Islamabad High Court as well, where the Islamabad High Court said, first of all, they struck down the PICA ordinance, which was sort of an extension of the existing PICA law that we have, to make it more draconian, of course. And I'll talk a bit about it in more detail later on. But I think one more thing that I'd like to add is that under Section 20, for instance, Section 20 is online defamation, and the Islamabad High Court struck down a specific part of Section 20 where it said that
if you defame an individual person, or individual person's reputation is not protected under Section 20. So I think that was a very positive sort of response from the Islamabad High Court. Um, so yeah, like I said, the cybercrime legislation that we have currently, it contains a wide range of offenses, which, frankly speaking, I all of them do not constitute uh, cyber crimes under the sort of the international definition that we see in the Budapest Cybercrime Convention, and international uh, discourse as well. Right. Thank you, madam, for your response. Sir Zain, can you hear us now? It's very unfortunate that we still can't hear you, although I can see that you're speaking. Uh, Maybe you could ask one of our team members for some assistance there. Maybe you did not connect your microphone to StreamYard. So that's one thing that maybe you could do to fix the situation. No, sir, I still can't hear you. All right. Maybe you could reconnect, and in the meanwhile, I can ask one of our team members to get in touch with you and help you with the entire process. Barrister Jannat, we'll just move on. You mentioned how we have two organizations at the moment, the Federal Investigation Agency, and we have PTA, which is basically the Content Moderation Agency and body as of now. So, a recent report suggested that there has been around 80% increase in the past 3 years when it comes to cybercrime. Are these agencies well equipped to deal with this influx? What are the issues with the organizations that are basically regulating and overseeing cybercrime? I think in the same report, you will have also read that the FIA said that we only have a capacity to investigate 13 to 14 complaints per day. So the FIA, the cybercrime wing of the FIA, is they're understaffed and they're overburdened. I'm not sure. I don't remember the exact figure. It was around, I think, 90,000 complaints that are still pending. And I would also like to add that I think there are only 13 cybercrime reporting centers in Pakistan, which means that there's only one cybercrime reporting center in Balochistan, that is in Quetta. And this also goes to show how victims of online harassment, for instance, and especially female victims, how they cannot access these offices because they're, for instance, if I'm from Fritzagoda, and if I want to file a complaint with the FIA, the nearest office or the nearest cybercrime reporting center to me would be in Faisalabad. I don't know the exact number of offices dedicated to Punjab or located in Punjab, but my nearest office would be in Faisalabad. And if I come from a background where I do not have the financial resources or I do not have support from my family, this is something that I've seen in most of the sexual harassment cases and the clients that I've been representing, that they do not have a lot of support from their families, and it's very difficult for them to actually come to the FIA office, visit it in person, and then file a complaint. So this is another sort of hurdle that we see that a lot of, especially a lot of female victims have to overcome in order to just to file the complaint. And that's not only, that's obviously not sufficient because it's a criminal investigation. You will be asked to come into the FIA office again and again if you're a victim, and especially if it's a very serious case, we're under Section 21, which is offense against the modesty of a natural person. This could involve, your sexually explicit photos, for instance. So these are considered very serious cases, and victims are required to come into the FIA office again and again. This again goes to show that they're again understaffed, under-resourced. There are not enough offices. Uh, Not every Pakistani citizen has the recourse to actually go to the FIA office and file a complaint. Again,
uh, like I mentioned, the Islamabad High Court's recent decision. Like I said, a lot of, and I'm sure you must have also read that a lot of cases were also complaints were also closed by the FIA post the Islamabad High Court's judgment and striking down of Section 20. So that's again also, a win-win situation. But I think a very important sort of big breakthrough has been uh, the striking down of Section 20, and because it will now prevent the abuse of Section 20. Because even the FIA said in the court that a lot of complaints that they were getting were under Section 20, and it was mostly by public figures or people who sort of were abusing the law rather than uh, needing protection from it. So forgot your question. Yeah, so you rightly addressed the question towards the start of the session, and even now you elaborated upon that. Just a little thing, we have so many issues, so many cases on a day to day basis. I'm sure a lot of our audience who will be watching this session, they would like to know that if there's a complaint, as you mentioned, under Section 21, how are they going to lodge it? And are there any convenient mechanisms like an online portal or an online complaint system that they can actually rely upon? So, if you could walk the audience and walk me through the complaint process. So, if there's an issue, where to start and what will come about? So the complaint process is it's obviously the same. If you want to report or if you want to file a complaint under Section 21, you can either do it online, which I do not advise because you never hear back from them. So you can either file a complaint on their online portal, or you can email your complaint, or you can call up their helpline, but they will never pick up their helpline, or you can actually send it to them by post. So I've tried all of these methods, and I find the most effective one to be when you actually go to them and file the complaint in person, because you get a case number or a complaint number there and then you can keep following up with them. Usually what happens is that once you're given a complaint number or an inquiry number, you will be called in again, and so by a verification officer, and they will verify your complaint. And once it has been verified, this also takes a few days. Once it has been verified, you will be assigned an investigation officer. So once an investigation officer has been assigned, you will be called in again to give your statement and to bring in more evidence. So like I said, keeping in mind that most of, and what we've seen is that a lot of, we don't just get cases from cities like Lahore, Karachi, and Islamabad. We do get cases from Sargodha, Faisalabad, and all of these cities as well, and even a lot of villages as well. Um, so again, the problem is, like I mentioned earlier, first you have to go in person to file your complaint, then you have to go again to the verification officer, then you'll be called in again by your investigation officer, and then for follow up. And this is what I keep telling all my clients, that the FIA is not going to get back to you. You will have to keep following up on your complaint with them again and again. And I do have clients whose cases have been pending before the FIA for like over 3 years now. So, like I said, the most effective way to file a complaint is to go to your the nearest cybercrime reporting center. You can look them up on the FIA's website. Go to them in person. If you don't know how to write a complaint, they'll help you write a complaint. Although it's very easy, you can address it to the deputy director or the additional director, whoever is there, or the in charge of the cybercrime reporting center, or the director, and you just in very simple language write your name, your CNIC number, your address, your phone number, and just narrate what exactly happened, and that's it. You just sign it and hand it in. They would also expect you to give some sort of evidence at that stage, so some screenshots. You don't have to, obviously, because you will be giving the complaint to the help desk, and you wouldn't want
screenshots of obviously of your pictures, for instance, to be shared with them. You can share them with your investigation officer at a later stage. But then another query that I usually get is because most of the victims of Section 21 are women. And generally, also, I think women are more like disproportionately affected by cybercrimes or victims of cybercrime. So they're not comfortable in sharing their address as well. And that is a requirement to sort of file a complaint. That's a requirement, mandatory field that you have to fill. But for that, I usually, I tell them to write their lawyer's address or, a friend's address. And in certain cases, also, you can also have a friend of yours file a complaint on your behalf. So, that way the procedure is very like accommodating. But it's very difficult, and I do understand that it's very difficult for victims of, especially of sexual harassment, to come forward, but that is sort of the only way. And here I would also like to add that not I'm obviously this is not something that I support, but just going to put it out there that once a complaint is filed with the FIR, it does not mean that the case will automatically go to court. There have been cases where there have been out of court settlements where the FIA in certain cases has managed to sort of recover the data as well and managed to get an out of court settlement between the accused and the victim, because a major concern of a lot of female victims is that they don't want to go to court. So this is also something that I would like to this. What I'm trying to impress upon the audience is that I think that you should really report any sort of cyber crime that is committed against you. Once it has been reported, you can then see, मतलब क्या आगे रास्ता निकल सकता है. But I think I would highly like encourage all of those, especially female victims, and I know it's very difficult to come forward, and you would be surprised, but these cases are taken seriously by the FIA. Although there have been a few exceptions, but Yes, absolutely. From our platform as well, we would like to encourage people to just come out and report these incidents. Sir Zain, you've joined. I hope you audible and we're audible as of now. Oh no, I think still there's some issue with the audio. Although when you joined from your phone, we could hear you. Yes, sir. Maybe if you could try joining from your phone again. I can't hear you. So, Ms. Janet will just continue from there as well. So, you talked about how there were certain delays. Can the courts interfere in such a situation? So, what's the way to go about a delay? There's being a long delay from the Federal Investigation Agency's cybercrime unit. Is there any way we can, get out of it? of course you do have the recourse to move an application before the court and say that for these reasons there has been a significant delay. What usually happens is, or what I've seen is that uh, complainants, they don't really file a complaint before their respective trial court, but they go to the high court straight away. But we've also seen a lot of reluctance from the judges as well, because generally the judiciary is not very keen on interfering in the process of investigation. Obviously, if there has been a significant delay, then obviously they do give directions and they to expedite the proceedings. But I don't think it has really helped, to be honest, because there is a delay throughout the process, throughout the entire trial. Because a lot of the witnesses will be from the FIA Cybercrime Reporting Center. So we have seen that there will be a delay from on their part as well, because they will have to be examined, and then the examination in chief
will have to be conducted, and then cross examination. And then we see that they do not come on a lot of hearings. And usually in these cases, you only get one hearing per month. So if, for instance, if someone deliberately, for instance, if the FIA, and we have seen that in a lot of cases, the FIA does collude with the accused. Uh, and so I do not want to talk about any individual cases right now, because that's not the kind of message that I want to give away. I don't obviously want to dissuade or discourage people from actually, reporting cybercrime. But I think it's also important to know that it really is. It really is a struggle, because you will have to fight your case yourself, and in most cases you will also be investigating the case yourself. When we talk about the capacity of the FIA investigating officers, we do realize that they are not trained, they are also not sensitized. So you will not expect them to be very sort of sensitized when they talk to female victims. There will be a lot of victim blaming, there will be a lot of shaming as well. So like I said, it's going to be very difficult, but then there are a lot of lawyers as well who would be willing to help you. Then there's a Digital Rights Foundation as well. A lot of organizations like the Digital Rights Foundation, they exist um, to help you out. So yes, there is recourse if there is a significant delay on the part of the FIA. Obviously, you can move applications with the, before your respective trial court, or before the high court, and you do get, directions from them, directing the authorities to expedite the proceedings. But then again, that should not be the complainant's burden. And like I said, there is recourse in the law, but then it takes quite some time, and it can be very discouraging. Right. Thank you for the clarification there. Since Zen hasn't joined, I would like to move on with you. The next question I have is that you mentioned how the fundamental piece of legislation in Pakistan is the PICA 2016. So, if you could just briefly give an overview of what the law is, what kind of offences, as you mentioned, there is like a lot of room for a lot of offences to be covered under PICA 2016. But what salient offences have been enlisted and what kind of punishments are there? So, just a brief overview of the law, and if you could highlight a few of the deficiencies within this piece of legislation. So, like I said, there is a wide range of laws. So, you will find a lot of laws that do not directly deal with data protection, but they indirectly do address any sort of unauthorized access to or interference with information system. Hacking is the word term hacking is not used in the law, but hacking is criminalized under the law. There's electronic fraud and electronic forgery. Although these offenses are non-cognizable and they do not carry a lot of a, a lot of punishment, and that is again a sort of deterrent as to why a lot of victims who are victims of electronic fraud or forgery, they do not sort of pursue this route, and they file complaints with the police, and they try to sort of seek the other route of seeking help from the police, because the punishments, they're obviously not sufficient and they need to be enhanced. Like I said, PICA has a range of offenses, but there are only three cognizable offenses in PICA. They are Section 10, that is cyber terrorism, Section 21, that is offense against the modesty of a natural person, and Section 22, that is child pornography. And the remaining offenses are non cognizable, which means that the FIA cannot even uh, investigate these offenses until after they've sought the permission of the magistrate. And once they've done that, and if they want to make an arrest under one of these sections, then they'll have to
seek the magistrate's permission again, they'll obviously need a warrant for that. So, and this is something that is criticized a lot. That a lot of the offenses that deal with legitimate sort of provisions such as electronic fraud, electronic forgery, then you have unauthorized access to or interference with critical infrastructure. And these offenses as well are non cognizable. They need to be made cognizable. And I think perhaps Dan could also elaborate on, and this is something that we've been discussing for quite some time, because he also is of the view that the sentencing specifically under section 13 and section 14, it needs to be enhanced, and these offenses need to be made cognizable. Other than that, like I said, there are a lot of offenses that regulate speech, and they're obviously very controversial. Section 20 has been, like I said, it has been sort of narrowed. It has been narrowed or read down by the Islamabad High Court. Specific part of it has been struck down. Other than that, we have Section 11, which deals with hate speech. This is again another section which is very controversial, because it is again used and misused and weaponized against certain segments of the society. And then we have Section 37 as well, which is not an offense, but it mandates the PTA to remove whatever content they think should not be on the internet. Although Section 37 has been copy pasted from Article 19 of our Constitution, the right to freedom of expression. So not certain, all of the exceptions to freedom of expression have been read into, or rather copy pasted under Section 37. And Section 37 empowers the PTA or authorized officers of the PTA to take down whatever content they think is unlawful. And again, I'm sure you must have heard that the social media rules, the first iteration of the social media rules came, and there was a lot of pushback, and they were taken back from back by the government. Then another version of the social media rules came about, and it's still pending before the Islamabad High Court. They were challenged in a case called Ishfaq Jatt versus Federation of Pakistan, and it's not clear whether the PTA is still entertaining complaints under the social media rules, but they're again made under Section 37, which is the rule making provision. So other than that, there's a separate section dedicated to international cooperation between the FIA and investigation agencies or other agencies in other parts of the world, and how there should be an international cooperation regime. Because I'm sure, and I think I should also elaborate a little on it, because a lot of the complaints that are usually closed by the FIA is on the basis of insufficient evidence, or when, for instance, and has only happened recently, that these social media platforms, Facebook, Instagram, WhatsApp, and I'm not sure if Twitter still cooperates with the FIA, but only recently have they been cooperating with the FIA, or have they been complying with the requests of the FIA. And usually these requests are with regards to, IP addresses, or to basically verify the veracity of certain posts, because in cybercrime trials, it's most of the evidence is based on these screenshots. You will have screenshots, and then if for instance there isn't sufficient evidence, or if you have screenshots of the post, but if you don't have them on your phone, and if you can't for some reason get them on the forensic report, then you will also have to rely on Facebook and all, or whatever the respective platform is, to sort of confirm whether such screenshots existed in the first place, or to sort of,
or if in a case where you cannot sort of locate who this person is or who the blackmailer is, then again you have to rely on these platforms to give you information. So, and in very few cases, and this has also been quoted by the FIA, that after, like, only recently has Facebook, for instance, started cooperating, and they say that it's only in 50% of the cases, and even then they have to get court warrants, which obviously they should, because, and we have seen a lot of sort of hesitation from these platforms, because of the kind of complaints that they get from the FIA and other agencies as well, with regards to accounts, and mostly on the basis of online defamation or offenses that have to do with speech. Obviously, these companies are based in the US, and there's no sort of mutual legal assistance treaty between the US and the Pakistan, so there's no legal obligation on these platforms to comply with any of the requests of any of the agencies of the state, including the FIA. So, and the kind of complaints that they do get from these agencies in relation to blasphemy, or whether it is sort of cracking down on dissidents and human rights activists and journalists and so forth. So these, obviously, naturally, they are also very hesitant when it comes to sharing data with these agencies. But yeah, so I forgot your question again. I think I. You rightly answered every aspect of the question. Sir Zain, I really hope that we can hear you now, but it's very unfortunate that we still can't hear you. Could you take off the headphones? Maybe that would help. Hello? No, sir, you're still not audible. Maybe he could join from his phone. Yes. So if you could finally try that. So we'll wait for Sir Zain, and till then, I think we'll just take a brief pause because I don't want to ask you any more questions. I think you're fasting as well, and you've spoken for quite a long time. It's fine. I can talk about the recent Islamabad High Court's judgment. Yes, that's exactly what I was coming to. So now the fact that PICA Ordinance 2022 was actually struck down and declared to be ultra vires to particular provisions of the Constitution, we had a session on that, and a very interesting view came, and I would like to discuss that with you. So people said that because there's a huge influx of fake information, misinformation regarding agencies, we need to have some sort of regulation when it comes to speech. So, what do you think about it? Do you support criminalization of misinformation? That's a very difficult question, and I have been asked this multiple times. And I'm not really aware of any such regime where they've. I know that there was a bill that was pending before the Malaysian parliament, where they were trying to criminalize fake news. Uh, Not sure if that. I'm not really sure about that, to be honest, because अब तो काफी ज्यादा है कि, see, the problem is that like our government, they came up with this page. It was called the Fake News Buster, where you could actually go and check and verify news अगर कुछ फेक न्यूज है या नहीं है. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, एंड ऑब्वियसली काफ़ी लोग विल नॉट एग्री विद माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा सेंसरशिप है. तो आपका कोई फ्री प्रेस या कोई उस तरह का तो कोई वो नहीं है. अब प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक सोल्यूशन जो लोग प्रपोज करते हैं, दैट इज़ कि
ایون اف دیر از فیک نیوز آن لائن، اگر آپ کا جو ٹریڈیشنل یہ جو میڈیا ہے اگر یہ ویریفائی کرے اس خبر کو اور یہ کہے کہ اچھا یہ فیک ہے یا نہیں ہے، تو مطلب وہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، ایک افیکٹو طریقہ ہو سکتا ہے ٹو کاؤنٹر فیک نیوز، بیکاز آپ کے پاس یہ فیکٹس ہوں گے. Right. لیکن So, really sorry, I'll just have to interrupt you here. I'll come back to you on this. This is again شور a very pertinent discussion. شور. Sir, then we can hear you now. Can you hear us? Can you hear me? Yes, finally we can hear you. So I would like to move straight to the Actually, question. now the issue is کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی اور آپ کو میری آواز جا رہی ہے. میں ایکچولی آپ کا پہلا کویشچن سن چکا تھا جو آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا، اور اس کے بعد جو آپ نے کچھ کویشچنس جنت سے پوچھے وہ بھی میں نے سارے آلموسٹ سنے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ون بائی ون میں ان سب کا تھوڑا تھوڑا ون لائن کا ایک جواب دیتا جاؤں، کیونکہ ڈسکشن کے اندر اب اس کا حصہ بننے کے لیے میرے پاس یہی ایک لاسٹ طریقہ کار ہے، کیونکہ آبویسلی مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی انکلیئر ہے. میں پہلے تو یہ چاہوں گا کہ جو آپ کا فرسٹ کویشچن تھا ریگارڈنگ دی سائبر کرائم، جس میں آپ نے بڑا اچھا پرٹیننٹ کویشچن پوچھا کہ کیا سائبر کرائم جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمس کے اندر ہی آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں یا کیٹیگریز موجود ہیں. دیکھیے جو سائبر کرائم ہے میں نے تو اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر جتنا بھی ابھی پڑھا ہے وہ 3 کیٹیگریز میں مجھے سمجھ آیا ہے. ایک کیٹیگری ہے سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمس کی، دوسری کیٹیگری ہے فائنینشیل ریلیٹڈ کرائمس کی، اور تیسری کیٹیگری ہے ای میل ریلیٹڈ کرائمس کی. آبویسلی جو پہلی 2 کیٹیگریز ہیں جس میں سوشل میڈیا اور فائنینشیل ریلیٹڈ کرائمس کا ذکر آتا ہے، وہ کیٹیگری زیادہ اس لیے ڈسکس ہوتی ہے کیونکہ اس کے جو کرائم ہیں وہ زیادہ ہیں. ایک تو پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جب ہم سوشل میڈیا کرائمس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو وکٹمز ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہیں. جیسے جنت نے بھی آپ کو بتایا کہ سیکشن 21 سیکشن 20 اس میں جو 21 کے زیادہ تر وکٹمز ہیں جس میں اوفینس اگینسٹ ماڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن کا ذکر آیا، اس کی زیادہ تر وکٹمز خواتین ہیں. اگر ہم فائنینشیل کرائمس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کسی ایک جینڈر کی بات نہیں کر سکتے، اس میں ایکولی سب کے ساتھ کرائم جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کی تعداد بھی زیادہ ہے. فائنینشیل کرائم کی جو اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ بھی ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فائنینشیل ریلیٹڈ کرائمز ہیں اس میں جو رپورٹنگ کا طریقہ کار ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے اگر پیسے چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کریڈٹ کارڈ فراڈ ہو جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ جتنا ایویڈنس ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ جب آپ نے ایویڈنس سیو نہیں کیا ہوا، آپ کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، تو آپ کرائم سے بچنے کی بجائے مزید اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھا کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ سے ایک رقم 20 سے 30 یا 50 ہزار نکل رہی ہے، تو جب اس کے ساتھ وہی کرائم کرنے والا وہی جو اکیوزڈ ہے وہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ اپنے جال میں پھنساتا ہے اور دوبارہ سے اس سے پیسے لے جاتا ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ معصومیت میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بعض اوقات لوگ خود لالچ کر لیتے ہیں. اب دونوں صورتحال میں ہوتا کیا کہ کرائم کمٹ ہو جاتا ہے. اب ان دونوں سرکمسٹانسز کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات لوگوں کو بتانے کی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فائنینشیل فراڈ ہو رہا ہے، اے ٹی ایم سے آپ کے پیسے جو ہیں وہ آپ لے کر کے اے ٹی ایم کارڈ لے کر کے آپ سے فراڈ کمٹ ہو گیا، آپ کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کمٹ ہو گیا، آپ کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں سے آپ کے پیسے نکال لیے گئے، آپ کے ساتھ کسی نے فشنگ ٹیکنیک استعمال کر کے فراڈ کمٹ کر لیا، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سائبر کرائم ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کرتے ہیں کہ اپنا ایویڈنس جو ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ جس نمبر سے کال آئی تھی وہ نمبر ٹریس ہو جائے گا. آبویسلی جو سائبر کرمنل ہوتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان نون رہتا ہے، وہ نمبر کبھی بھی اپنا استعمال نہیں کرے گا، وہ سم بھی اس نے کسی اور شخص کے نام سے نکلوائی ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم سوشل میڈیا کرائمز کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کرائمز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. لوگ کبھی بھی کسی شخص کو ڈیفیم کرنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتے. لوگ استعمال کیا کرتے ہیں؟ لوگ فیک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی آئیڈینٹی ہے وہ ریویل نہیں ہوگی، وہ پکڑے نہیں جائیں گے. تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ لاس کی بہتری کی بات کریں، کچھ لاس کے اندر امینڈمنٹس آنی چاہیے. جیسے ابھی میں سن رہا تھا جنت نے بڑی اہم میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی اہم پوائنٹ تھا جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ فائنینشیل کرائمز کے اندر آپ کو الیکٹرانک فراڈ کے اندر سزائیں بڑھانی ہوں گی، آپ کو وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ جو ہیں وہ ہمارا فوکس کہاں پہ ہو گیا؟ سارا کا سارا سوشل میڈیا پہ ہو گیا. ہم ڈیفیمیشن ریلیٹڈ معاملات کو دیکھنا شروع ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا
کہ اصل ضرورت کہاں پر ہے، کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے، کہاں پہ ضرورت ہے لا کو امینڈ کرنے کی. تو دیٹ از دی پارٹ وچ نیڈس ٹو بی امینڈیڈ، جو کہ فائنینشیل کرائم ریلیٹڈ ہے. اب اس میں بہت جنت نے تفصیل کے ساتھ آلریڈی، کیونکہ میں سن رہا تھا، کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے وہ سارا پورشن کور کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں پہ ضرورت ہے، کہاں کہاں پہ لوپ ہولز موجود ہیں، کہاں کہاں پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ ادارے کو بہتری لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جیسے ابھی ہاؤ ٹو رائٹ دی اپلیکیشن اینڈ ہاؤ ٹو فائل اٹ، یہ بھی پورشن میں بڑی اچھی بات جنت نے بتائی کہ یو شوڈ گو اینڈ یو شوڈ فائل اٹ بائی یور سیلف، ناٹ بائی فائلنگ اٹ آن لائن. اب ہوتا کیا، یہ بہت ٹیکنیکل میٹرز ہیں، جہاں پہ آپ کے پاس ایک کیس آیا، آپ ایک شخص ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کرائم کیا کمٹ ہو گیا. اب وہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ سائبر کرائم کا آفس وزٹ کرے گا تو وہاں جا کے اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ آپ کے ساتھ سائبر کرائم نہیں کمٹ ہوا، اس میں آپ نے پولیس اسٹیشن جانا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے کیسز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس چونکہ وہ اویئرنیس موجود نہیں ہے، اور اویئرنیس کے حوالے سے دیکھیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ کام کرنے کی ابھی بہت ساری ضرورت تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم بیسک چیزوں کے اوپر کام کر لیں، جیسے سکولز ہیں، جیسے یونیورسٹیز ہیں، جیسے کالجز ہیں، یہاں پہ آپ ایک ایسا سبجیکٹ رکھ لیں جس کا نام آپ رکھ لیں اویئرنیس ریگارڈنگ سائبر کرائم. ہر ایک بچہ جو میٹریکولیشن یا میٹرک کے ایگزام سے پہلے اس کو آپ نے 9th یا 10th کے اندر یہ کورس، میں تو بلکہ سمجھتا ہوں اس سے بہت پہلے 4 اور 5 کلاس کے اندر ہی پڑھا دینا چاہیے. لیکن اگر اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اب کرائم بڑھ چکا ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ دیکھیں جو آپ کا ینگسٹر ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کو کرنے سے سائبر کرائم کمٹ ہو رہا ہے، کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ہم اپنے آج کے ینگسٹر کو دور نہیں کر سکتے سوشل میڈیا سے. آپ اگر یہ کہیں کہ ہم اپنے ینگسٹر کو دور کر کے ہم بہت بڑا کوئی گول اچیو کر لیں گے، یہ اب ممکن نہیں ہے. آپ کا آج کا جو ینگسٹر ہے وہ اپنی آن لائن انکم ارن کر رہا ہے، اس کے لیے ای کامرس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ارن کرنے کا. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو راتوں رات ترقی ملی، بہت سارے لوگوں کو ایک ارننگ کا پلیٹ فارم ملا، آسان ارننگ کا پلیٹ فارم ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو آل ٹوگیدر ہی ایک بڑی نیرو اپروچ کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں نہیں ہمیں بتانی ہوں گی، یہ چیزیں کرنی ہوں گی. ہمیں یہ بتانا ہوگا ہاؤ ٹو یوز اٹ پراپرلی. اور جو مین، جیسے میں نے آپ کو فائنینشیل کرائمز کا بتایا، اس میں یہ اویئرنیس بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کسی اسٹرینجر کے ساتھ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہ کرے. فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا قانونی رستہ کون سا ہے، اس کا لیگل طریقہ کار کون سا ہے. پھر جب آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کو دیکھا جائے. تو یہ وہ بیسک انفارمیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں بتانی ضروری ہے اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر. اور ابھی جو ہمارا ینگسٹر ہے اس کو یہ باتیں اس لیے بھی پتہ ہونی چاہیے کیونکہ اب جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے کہیں پہ بھی آن لائن بزنسز کا ٹرینڈ نہیں پایا جاتا تھا، لیکن آج ایچ اینڈ ایوری بزنس جو ہے وہ اس کی جو پہلی میں سمجھتا ہوں بیس ہے وہ آن لائن کے اوپر وہ وابستہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کووڈ کے دنوں میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک آن لائن جو بزنسز تھا اس کے اندر ایک اضافہ ہوا، اور ابھی بھی لوگ سکسیسفلی وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام کے تھرو کر رہے ہیں، چاہے وہ فیس بک کے تھرو کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں بھی بزنس ہوتا ہے، جہاں بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ فراڈ ہونے کا بھی جو ہے وہ 2 سے 3% یا 5% جو ہے وہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے فراڈ کمٹ. لیکن اس فراڈ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے لا کو بہتر کرنا ہے. ہمیں اپنے ینگسٹر کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ فراڈ کمٹ ہو گیا تو آپ نے کیسے اپلیکیشن کو لے کر جانا ہے، آپ نے کہاں پہ فائل کرنا ہے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور ایویڈنس، اسکرین شاٹس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا. پھر ایک بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں کافی سالوں سے کہ اویئرنیس اویئرنیس اویئرنیس، اور آج 2022 میں بھی ہم اویئرنیس کی ہی بات کر رہے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں دیکھا جائے تو جو لاز تھے سائبر کے ان کے پر بہت کام ہو چکا ہوا ہے. ایون کہ جو ٹرمنالوجیز تھی، جو ڈفرینٹ سائبر سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ٹرمز تھی وہ بڑی ایکسپلین کر دی گئی ہیں کہ وہ ہوتی کیا ہیں. ان کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے لاز آ چکے ہیں، ان کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی کلیریفیکیشن آ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج یہ جو دور ہے اس میں ہمیں اپنے لا کو بھی مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں اپنے لا کے اندر ہمیں جو نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے فائنینشیل کرائم ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کام اب شروع ہو جانا چاہیے.
اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے لاس میں بھی کچھ تبدیلی کی ضرورت ضرور ہے. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں offense against modesty of a natural person میں جہاں خواتین کی جو ہیں وہ تصویروں کو لگا دیا جاتا ہے, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, یہاں پر ہمیں سزائیں بڑھانی چاہیے. اور ایسے لوگ جو دیکھیں, ایک بینگ اے لائر میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے کیسز میں ان خواتین کو وہی لوگ باہر آ کے پھر بلیک میل کرتے تھے. یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو لا کے اندر سے جب کوئی ریلیف ملتا تھا, ان کو وہ جب باہر آ جاتے تھے تو جو وہ لا کی obviously کچھ نہ کچھ ویکنیسز کا فائدہ اٹھا کے وہ باہر آتے تھے. تو اس طرح کے لوگوں کو جو ریپیٹ افینڈرز ہیں, جو خواتین کو جو ہے وہ ہراس کرتے ہیں, جو اس قسم کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا جرم ہے جو کہ اس کی تو سزا ہی کم از کم میں سمجھتا ہوں 10 سال سے زیادہ ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ 10 ایئرس کی پنشمنٹ تو ہونی چاہیے. دیکھیں پنشمنٹ مجھے لگتا ہے offense against modesty of a natural person میں, کیونکہ خواتین بہت زیادہ وکٹم ہیں. اس کے علاوہ صرف میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف جو ہے وہ خواتین, اس کے علاوہ دیکھیں اب ہماری سوسائٹی کس طرف جا چکی ہے. بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ جو میرڈ وومن ہیں آفٹر ڈیورس, ان کو ان کے جو ایکس ہسبینڈس ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں, وہ ان کی تصویروں کو لگا رہے ہیں. تو اب یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا, ہمیں اسپیشلی خواتین کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. ہمیں ایون میں سمجھتا ہوں فائنینشیل کرائم کی جب میں نے بات کی تو اس میں دیکھیں اس میں وکٹم کون ہے, اس میں غریب آدمی وکٹم ہے, جس بیچارے کو ایک شخص یہ کہہ کے پھنسا رہا ہے کہ بھائی تمہیں 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے ملے گا, اور اس کی جو اس کے پاس کل کمائی اس کی پڑی ہے وہ 20 سے 30 ہزار روپے ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر. وہ کمائی بھی اگر کوئی شخص لے جائے گا اور دیکھیں ٹھیک ہے اس نے لالچ کیا, ٹھیک ہے وہ کسی کے ٹریپ میں آ گیا, اس کو کسی نے پھنسا لیا, اس کو کسی نے غلط طریقے سے پھنسایا, اس کو لاٹری کا بہانہ دے دیا, اس کو انعام کا دے دیا. اب تو دیکھیں اب تو ایک نیا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے کہ جس میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے دے دیں, آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, وہ پکڑا گیا ہے, اس کو چھڑوانے کے پیسے دے دیں. اب یہاں پر ہمیں لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا, ہمیں ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور جیسے جنت نے بتایا, یہ ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں اب اپنا جو ایک ویژن ہے وہ تھوڑا براڈ کرنا پڑے گا. ہمیں اس وقت جب ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہم لیٹ ہو چکے ہیں, اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے 1 سال جو ہے یا اگلے 2 سالوں میں ہمیں اس کی اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرنا ہوگا کہ کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ ہو سکتی ہیں کہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ میسو لیول پہ کی جا سکے. پھر اس کے علاوہ ہمیں پریکٹیکلی ہر 3 سال کے بعد اس لا کو, جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا ہر 3 سال کے بعد کہ اس کو ہم اس کے اندر کہاں کہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ. Sir, thank you very much for very elaborately covering each and every aspect of this discussion. If I'm audible, I would like to ask you one final question for this session. Am I audible? Okay. So, for Sir Zain, I think I'll just have to type it in the chat box. So I think Sir Zen may not be able to access it. I just wanted to have brief comments from each of our panelists on the international cybersecurity challenges that Pakistan faces. We recently were introduced to the term bot, and I'm sure our panelists can reflect on it a lot better. In my little experience, in my little research on cybersecurity and cybercrime, botnets are a huge issue, especially if they're being operated from across border. So, given that we have India, a very antagonistic neighbor in to our east, and there have been certain cybersecurity challenges being posed from India as well. So, Barrister Janet, do you think that our cybercrime regime is up to the mark, that we can defend our country on the cyber borders? And what about prosecution when it comes to such crimes which are being committed from across the border from different lands against people and against our country? I don't think there's any such thing as a cyber border. There are no borders. No, I was saying from across the border and From across the using border, cybercrime. yes. I don't think we're equipped to deal with the threats that we get from any part of the world, because and
I am aware of a computer emergency response team that is to be constituted under the Prevention of Electronic Crimes Act, PICA. It does contain a section where it empowers the FIA, or rather the federal government, to constitute a computer emergency response team to deal with such threats. But it has not been constituted so far. I am also aware that the federal government is also currently working on formulating a plan where they want to deal with sector specific threats. So they want separate computer emergency response teams for each sector. So for a separate one for education, another one for health, for instance. And they're obviously also working on, and I think it's public now that the cabinet, this was around a few months ago that they approved the latest iteration of the Personal Data Protection Bill 2022. So I think there's a lot that is being done, but with regards to the capacity of the FIA to deal with such threats, they do not have the capacity to do that, and for that purpose, the computer emergency response teams need to be constituted. I'm not sure of any progress in that regard. Um, but other than that, to be honest, there isn't much that is public around Pakistan's capacity to deal with such threats, because they're usually not dealt with by the FIA. They're obviously dealt with by certain agencies, and there isn't enough transparency in relation to uh, what exactly their capacity is. So I'm not really sure about that. Um, um, yeah, but I think what I would really like to clarify here is that not many people know, or perhaps they do. Like I always thought that, and because of the kind of questions that people usually ask, they need to understand that the cybercrime law that we have, ये uh, खुद से नहीं आया, या इस basically ये uh, आया in response to the national action plan after the attack on the school, जो बड़ा अफसोसनाक एक वाकया हुआ था. उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान के तहत साइबर क्राइम का ये लॉ आया, primarily to deal with online hate speech and टू काउंटर ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म, या इस तरह का जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट जो शेयर हो रहा था. एंड एक और आई थिंक अनदर sort of selling point was that it would criminalize online sexual harassment, because ये काफी ज्यादा जो था यूज किया गया एज अ सेलिंग पॉइंट. सो दीज वर द टू प्राइमरी sort of reasons for the law. लेकिन it looks like कि मेन जो रीजन था वो ये नहीं था. एंड अगर आप पीका को देखें, इवन बे रीडिंग ऑफ द पीका से आपको अंदाजा होगा कि ये रिफ्लेक्ट करता है जो एक स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी पैराडाइम है उसको, जिसका मतलब ये भी है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ केसेस, या काफ़ी ज़्यादा लेजिटिमेट चीज़ें भी होंगी जिनमें कोई बेहतरी आ सकती है. फॉर इंस्टेंस सेक्शन 21 इज़ नॉट कंट्रोवर्शियल एट ऑल. It is not section 20, it is not hate speech, it is not one of those offenses जो कि बड़े ज़्यादा are very hotly debated या contested, या आपको होगा कि नहीं इनमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. वो इस तरह के harmless sections हैं जिनमें अगर कोई भी बेहतरी हो जाए तो वो obviously victims के लिए आसानी होगी. लेकिन because ये law आया इस pretext में है, और जिस तरह से ये इतना ज़्यादा लोडेड है with all of these other sections, it makes it practically impossible to bring any meaningful changes या amendments in that law. अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लॉ के साथ,
جب ہم آن لائن سیکشل ہراسمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں یا جنرلی جس طرح فائنانشیل فراڈ کی بات کرتے ہیں، اس میں ذہن نے کہا کہ سیکشن 13 اینڈ سیکشن 14 نان کاگنیزیبل offences اور اتنی تھوڑی سزائیں ہیں اور اتنا تھوڑا آپ کو فائن لگے گا کہ اگر آپ نے اتنی زیادہ ملینز اینڈ بلینز کی اگر پیسے کھا لیے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ اچھا تھوڑا ٹائم آپ جیل میں رہ لیں اور پھر آپ باہر آ جائیں. مطلب لٹرلی اس طرح سے ہے. بیل لینا بڑا ایزی ہے بیکاز دے آر بیلیبل offences. اور یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہے اس طرف جاتے ہیں. اب کورٹس کی بھی کافی زیادہ اس میں یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے بیکاز اٹ از اے اسپیشل لا. اس کے اسپیشل کورٹس ہیں، ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ایجنسی ڈیزگنیٹڈ ہے، لیکن ہم کافی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے فار انسٹنس وہ پی پی سی کے سرٹن offences جو ہیں اس کے ساتھ اپلائی کر دیتے ہیں، پیکا کے ساتھ، یا کوئی ایف آئی اے کی کوئی ایک اور ایجنسی ہے، ایک کوئی اور ونگ ہے، اگر وہ کسی اپنے فار انسٹنس اگر کرپشن کو دیکھ رہے ہیں تو کرپشن کے اگر وہ کوئی اسپیسیفک سیکشنز کے ساتھ پی پی سی کے بھی سیکشنز لگا دیں تو بیسیکلی اسپیشل لاء کے ساتھ آپ کے جنرل لاء کے کچھ سیکشنز لگا دیں. اس کے اوپر بھی کورٹس نے کہا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ایف آئی اے کہتے ہیں کہ ہمارے اسکیجولڈ offences میں آتا ہے، جبکہ اصل میں اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ایک کانفلکٹ دیکھا جاتا ہے اور کافی زیادہ ابیوز دیکھا جاتا ہے لاء کا. تو ابھی بھی پرابلم پیکا کے ساتھ یا اسپیسیفکلی پیکا کے ساتھ یہ ہے کہ ایون ججز جو ہیں ان کو کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آف ہاؤ سوشل میڈیا ورکس. اف کوئی کانٹینٹ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ڈاؤن، what is the procedure for that, and if they are not able to get some sort of harmful یا unlawful content, agar if the PTA or the FI, if they've been unsuccessful in removing or in getting certain content removed, تو اس کا basically how does it work, مطلب ان کی غلطی نہیں ہے یا ان کی غلطی کہاں پہ ہے. اور یہ بڑی بیسک جو ٹریننگ ہے نہ ہمارے ججز کے پاس ہے اور نہ جنرلی لائرس کے پاس بھی ہے جو ان کیسز کو میں کلائنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فار انسٹنس ایف آئی اے کی اگر کوئی رپورٹ کو، فورینسک رپورٹ کو اگر ایک لائر کے پاس وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہی نہیں ہے یا وہ اکوپڈ ہی نہیں ہے اس کو اوپر کوئی کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے، یا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کویسچن کس طرح سے کرنا ہے. اینڈ جو ججز ہیں دے آبویسلی وہ ریلائی کرتے ہیں ایف آئی اے کی رپورٹ کے اوپر، لیکن اس میں بھی کافی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بڑی زیادہ آئی تھنک پرابلمس ہیں جو کہ ایڈریس ہونے والے ہیں، صرف سبسٹینٹیو لاء کے اندر نہیں لیکن پروسیجرل لاء کے اندر بھی. پیکا رولز میں بھی بہت زیادہ آئی تھنک ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. آلدو کافی زیادہ فوکس جو ہے کانفیڈینشیلٹی پہ کیا جاتا ہے اسپیشلی ان سیکشن 21 کیسز. لارجلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی جو ہوتی ہے کمپلیننٹس کی اس کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے. بٹ دیر ہیو بین کیسز جہاں پر ایف آئی اے کی طرف سے ہی وکٹم کی انفارمیشن کے ساتھ اخباروں میں ڈیٹیلز چلی جاتی ہیں کہ جی بڑا ہم نے کوئی مارکا مارا ہے اور ہم نے اس کیس میں اس کو اریسٹ کیا ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ ایک وکٹم کی پرائیویسی کو کتنا زیادہ وائلیٹ کر رہے ہیں. اس طرح کے بھی کیسز دیکھے ہیں میں نے جہاں پر کورٹ میں فورینزک رپورٹ کے اندر سیکشولی ایکسپلسٹ فوٹوز لگی ہوئی ہیں اور نہ اس کیس کی فائل کو سیل کیا گیا ہے. اینڈ آپ اگر لائر نہ بھی ہیں، اگر آپ کیس کی فائل دیکھنا چاہیں، اگر آپ کو کلائنٹ نے انگیج کیا ہے اور آپ کیس کی فائل لیں تو ساتھ فورینزک رپورٹ میں وہ بھی ایکسپلسٹ کانٹینٹ ساتھ پکچرز ہوں یا اسکرین شاٹس ہوں ویڈیوز کی وہ بھی لگی ہوئی ہوں گی. اور اس پہ بھی مطلب جا کے اور بڑی امبیرسنگ بات ہے کہ ابھی بھی جا کے آپ کو ججز کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جی اس کو سیل کر لیں، یا یہ اس طرح سے اتنی ایکسیسیبل کیوں ہے فار ایوری ون ٹو سی. اف دا بلیک میلر اسٹاپس بلیک میلنگ دس پرسن، کورٹ کا عملہ بلیک میل کرنا شروع کرتے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آئی تھنک جن کے بارے میں آپ کو بڑا کانشیسلی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اینڈ اسپیشلی آئی تھنک ایز لائرز آپ کے اوپر کافی زیادہ برڈن آ جاتا ہے ان چیزوں کو انشور کرنا کہ آپ پرائیویسی بھی انشور ہو رہی ہے وکٹمس کی. Right. So you've actually highlighted a very important aspect there as well, that when it comes to the rights of the individual, especially privacy,
they need to be protected. And the takeaway from this session would be that there's a lot of room for reform, and we need to make sure that our law is staying up to date with the new challenges that we're facing. Thank you so much, Barrister Jannat, for joining us and for reflecting upon so many different facets of the cybercrime laws in Pakistan. It was an absolute pleasure to have you with us. I would also like to thank Mr. Zain, who joined us and had to undergo a lot of technical difficulties, but the little portion that we actually got to listen from him, it was very intellectually beneficial for us. And I hope that our audience will also find this session very useful, as a lot of important points were raised here. Finally, I would like to thank our team and the audience who tuned in. I hope that I will see you sometime soon. Thank you very much.